العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ترقی کر رہا ہے، جامعات بڑھ رہے ہیں، مدرسے بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بالخصوص ہم نے درس اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے لحاظ سے مدنی پھول ان کو پیش کیے۔ کچھ اس سلسلے میں آپ ارشاد فرمائیں، سارے دعوت اسلامی والوں کے لیے کوئی ایسی صورت ہو کہ ہر دعوت اسلامی والا آپ کی خواہش کے مطابق مدنی انعام نمبر 12 پر عمل کرتے ہوئے 2 درس شروع کر دے، کوئی ایسی صورت ہو، کوئی ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیں آپ۔ اپنے گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ تو یہ اپنے فیضان سنت کا درس گھر میں، اور اس کی کئی مدنی بہاریں بھی ہیں اس کی کہ گھر میں فیضان سنت کا درس جب شروع ہوا، اس کی وجہ سے الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بنا، گھر میں نمازی بنے اور برائیاں دور ہوئی، گناہوں کے سلسلے بند ہوئے الحمدللہ۔ اس لیے وہ سب کو چاہیے کہ گھر میں فیضان سنت کا درس ضرور دیں، روز کے 2 درس، یہ تو 12واں مدنی انعام ہے، تو اس میں ایک گھر درس ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد میں یا چوک درس، بازار درس، دکان درس، جہاں ممکن ہو، مگر ایک گھر درس سب کو دینا چاہیے۔ آپ دیکھ کر تو دیکھیں، شروع میں ٹھیک ہے گھر والے دلچسپی نہیں لیں گے، لیکن ایک آدھ کو انفرادی کوشش کر کے آپ تیار کر لیں اور اس کو درس دیں۔ دوسرا انشاءاللہ کبھی تو کان لگا کر سنے گا کہ دیکھو یار یہ کیا پڑھتے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور انشاءاللہ گھر کے سارے افراد جو ہے وہ درس میں شریک ہو کر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں لوٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح مسجد درس یا چوک درس کے ذریعے بھی کافی ایسی مدنی بہاریں پڑھنے سننے کو ملتی ہیں کہ پہلے فیضان سنت کا درس سنا تو چوٹ کھائی، اور اس کے بعد مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، گناہوں سے توبہ تائب ہوئے، پھر مدنی قافلے بھی سفر ہوئے۔ تو اس طرح یہ فیضان سنت کے درس سے ابتدا چوٹ لگنے کی، تو اس لیے فیضان سنت کا درس جو ہے نا، یہ ہمارے دعوت اسلامی کے بنیادی مدنی کاموں میں سے ہے، تو اس کو تو سب کو پکڑنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ ایک نیا اسلامی بھائی درس دے گھر میں، بلکہ ہر اسلامی بھائی چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ذمہ دار ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ فیضان سنت کے 2 درس دے یا سنے۔ ہاں گھر میں اب خود نہیں دے رہے، دوسرا بھائی دے رہا ہے یا بہن دے رہی ہے، امی دے رہی ہے، تو سنے، یا باریاں مقرر کر لیں، باری باری دے، لیکن نہ محرم اور محرم کی ترکیب رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ آپ بھابھی کو بٹھا کر درس دینا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پردہ یہ حکم شرعی ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تو کیا ذہن بنتا ہے درس دینے کا؟ اگر آپ کام بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے اجتماع کرتے رہے، یا ہزاروں لاکھوں جمع کر کے آپ ہم کو عارضی طور پر متاثر کر دیں، لیکن اگر کام کو بنیادی طور پر مضبوط کرنا ہے تو درس مضبوط کرنا پڑے گا۔ بلکہ میرا تو ایسا ذہن بنتا ہے کہ فیضان سنت کے درس کی باقاعدہ مجلس بننی چاہیے، جیسے مدنی انعامات کی مجلس ہے نا، مجلس برائے درس فیضان سنت، اس کا اور کوئی کام ہی نہ ہو، فیضان سنت کے درس کے لیے تیار کرتے رہے، اس کی کارکردگیاں تیار کرتے رہے، اور خود بھی وہ ایسے مٹے ہوئے
کہ روزانہ مسجدوں میں جا کے چوکوں میں جا کے ان کا دھندا ہے کہ درس دیتے رہنا. آپ دیکھنا انشاءاللہ اتنا مدنی کام بڑھ جائے گا جس کی انتہا نہیں. تو کیا باقاعدہ مجلس ہے اس کی؟ نگرانوں کے سپرد ہے ذیلی حلقے میں. نگران کیا کیا کام کریں گے؟ جی بابا. یہ مجلس جو ہوگی نا وہ نگران کی بھی نگرانی کرے، پھر درس دینے کے لیے اور رکن شورا کو بھی درخواست کرے کہ حضور آپ دو درس سبحان اللہ محبت سے پیار سے، اس طرح وہ با اختیار ہو. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہم نے اپنے اراکین شورا کو کوئی اس طرح کی شخصیات تو بنایا نہیں ہے کہ صاحب اس کو کوئی کچھ بول ہی نہ سکے. الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے. یہ سب مل جل کر آپس میں پیار محبت سے دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے. اور ہمارے اراکین شورا دنیا دیکھتے ہیں کہ بالکل سادہ سے ہیں، ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں کہ ان کا لباس الگ ہے ان کا لباس الگ ہے، ان کا کوئی لمبا جبہ قبہ ہے کہ آدمی بات کرتے ہوئے گھبرائے، ایسا تو نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو ایسی با اختیار مجلسیں بنائے اور وہ مجھ سے بھی پوچھے کہ تم درس دیتے ہو کہ نہیں. ہر ایک سے پوچھے. ہم سست لوگ ہیں، ہم لوگ درس دیتے نہیں ہیں، درس سنتے نہیں ہیں. سب کے سب اگر یہ درسوں پہ لگ جائیں نا تو انشاءاللہ باہر آ جائیں گی. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آج فیضان سنت جلد اول سے درس دوں گا. اب میں تو بالکل گوشہ نشین آدمی ہوں، دیواروں کو سنا دوں گا. چلو انشاءاللہ ایک اسلامی بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعاون کریں گے، ہم مل کے آج درس دیں گے انشاءاللہ. اور ذہن بناتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے روز سلسلہ چلتا رہے، میں روز درس دیتا ہوں، ہم باری باری دیتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو میرے اسلامی بھائی بھی تعاون کر رہے ہیں کہ ہم مل کے انشاءاللہ باری باری ایک دوسرے کو درس دیں گے فیضان سنت کا. حاجی شاہد آپ بھی نیت کا اعلان کر دیجیے. جی بابا انشاءاللہ میں بھی روزانہ 2 درس دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں. میں 2 کا وعدہ نہیں کرتا، میں 1 کا ارادہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہ مسجد میں درس دے سکتا ہوں نہ کسی چوک میں جا کے درس دے سکتا ہوں. آپ سمجھدار ہیں یار، میں سست آدمی ہوں. میری رعایت کر دیں، باپا کی رعایت. بوڑھا باپا 1 درس اور جوان 12 درس روز کے. پہلے میں کئی بار درس دیتا تھا، یہ بھی کسی کو یاد ہوگا. فجر میں تو درس، زور میں جب موقع ملا. میں فیضان سنت کے میں نے بہت درس دیے. شہید مسجد میں امامت کرتا تھا، اس وقت بھی درس دیتا تھا فیضان سنت کا. اور یہاں حاضرین ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے درس سنے. فیضان مدینہ میں نے سینکڑوں بار درس دیا ہوگا الحمدللہ. چلو نگران شورا آپ بھی درس کی نیت کر رہے تھے بابا، کر چکا، اشارہ کر رہے تھے. میں کر چکا بابا انشاءاللہ تبارک و تعالی. مجھے یقیناً جو اب اس گھر میں میں انشاءاللہ اپنے درس کا سلسلہ شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو کارکردگی درس دینا یا سننا ہے؟ جی جی بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، بچے دیں اور آپ بیٹھے رہیں میں نیت کی ہے بابا میں انشاءاللہ. بابا ایک اچھا اسلامی اسی بھائی طرح یہ حاجی عبدالحبیب بھی بیٹھے ہوئے لبیک ہیں، بابا. یہ بھی چاہے تو نیت بابا کے 2 درس انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. مرحبا. آپ تو یار اپنے آفس میں بھی دے سکتے ہیں درس. بابا درس ایک گھر میں گھر ضروری ہے، انشاءاللہ. گھر کو نظر انداز نہ کیا جائے. انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بنانا ضروری ہے. درس دینے یا سننے کی بابا 2 درس دینے یا سننے کی. جی ہاں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دینے اور سننے. انشاءاللہ. اور کوئی نہیں. رکن شورا اگر اعلان کر دیں گے تو اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. بابا رکن شورا رفیع بھائی کا میسج ہے، انہوں نے بھی 2 درس کی نیت کی ہے. الحمدللہ. میں تو حاجی شاہد پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ کتنا پیاری توجہ دلا دی یار. درس یار یہ ہمارا یقین مانے بنیادی ہے. حاجی حسان بھی نیت کر رہے ہیں 2 درس ماشاءاللہ. بابا حاجی اسلم بھی نیت کر رہے ہیں بابا. ماشاءاللہ مرحبا. اور حاجی اسلم کی نیت بھی آ گئی جی بابا ماشاءاللہ. اور بابا میرے اور لیے کوئی ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی مجلس کے ذمہ دار ہیں ثاقب مدنی. انہوں نے میسج بھیجا کہ دارالفتہ کی تمام شاخوں میں درس شروع کروانے کی نیت کرتا ہوں. اللہ 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 یا اللہ میرے اس مدنی بیٹے کو 12 مرتبہ مدینہ دکھا دے. ماشاءاللہ. مدنی چینل میں بھی باپا اکثر مکاتب میں دل تقریباً ہو رہا ہے. باغ مدینہ بن گیا. بابا حاجی برکت نے بھی 2 درس کی نیت کی بابا.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक इनको बापा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दोनों दो जहानों दर्स की बरकतों से माला माल फरमाए माशाअल्लाह। हाजी अजहर भी नजर आए थे स्क्रीन पर कहीं। जी पापा हाजी अजहर की भाई मैसेज आ गया 2 दर्स की नियत पापा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फुजैल भाई भी पापा अल्लाह 2 इनके दर्स। बच्चों को सेहत दे। जमील भाई दारुल इफ्ता वाले हैं, उनका मैसेज आ गया है कि मैं घर दर्स की नियत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पापा फुजैल भाई, इमाद भाई, हाजी असलम, इन तीनों के मैसेज भी पापा हैं। तब 2 दर्स वाले 2 से ज्यादा का अभी तक कोई पैगाम नहीं आया यार। पापा हाजी मतलब वो जो दे सके। पापा आपके शहजादे अलहाज उबैद रजा अल मदनी मुद्दसुल अली ने मुझे अभी मैसेज भेजा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी 1 दर्स की नियत करता हूँ। माशाअल्लाह। अब ये भी बेचारे मस्जिद और चौक पे दर्स देने जा नहीं सकते। या बाबा। पापा हाजी मंसूर ने भी 2 दर्स की नियत की पापा। माशाअल्लाह। पापा मशवरे में मैंने एक ऐसे इस्लामी भाई की ज़ियारत की जो 32 साल से 5 दर्स दे रहे हैं। 32 साल से। या गौसपा 32 साल से 5 दर्स। जी पापा, वो घर में भी दर्स देते हैं, वो मस्जिद में भी दर्स देते हैं, नौकरी पर किसी दूसरे शहर में बस पर जाते हैं, बस में भी दर्स देते हैं, ऑफिस में भी दर्स देते हैं। जब से इस माहौल के साथ दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ, पहली मुलाकात में अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने मुकाशफतुल कुलूब का तोहफा अता फरमाया और उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह दर्स जारी रखा। फिर जब फज़ान सुन्नत तशरीफ ले आई तो उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि मरने तक भी इंशाल्लाह नीयत है कि दर्स करता रहूँगा। अच्छा, कब से दर्स दे रहे? जब से माहौल से हुआ, कब से? 1981 से। कितने साल तो पैदा नहीं हुए? 10 नवंबर 1981 में पापा से पहली मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। पाबंदी से कब से दे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। पाबंदी से। किसी को कुछ नहीं, मजबूरी बीमार हो गई या तो नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह नागा नहीं किया था। देख ले इनको। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 5 दर्स करता हूँ। सुबह फजर में अपने घर के करीब महल्ले की मस्जिद में, फिर मस्जिद से आकर अपने घर में भी दर्स करता हूँ, फिर जिस बस में रोजाना लाहौर ड्यूटी के लिए जाना होता है उस बस में भी दर्स करता हूँ, फिर दफ्तर पहुँचकर हाजिरी लगाने के बाद अपने साथ दफ्तर के तमाम इस्लामी भाइयों को जमा करके वहाँ भी किया जाता दर्स। यार इसको तो मेरी मानो ना, बगैर कुरान अंदाजी के बेचारे को मदीने भेज दो यार। मानो मेरी मानो यार, 32 साल से रोज के 5 दर्स यार। अब इसको क्या कुरान अंदाजी में डालोगे आप? हाजी करो करो कि हो गया। अब आपने मदीने बोला मत लीजिए। अब आपने बोला तो हो गया। मेरा बस चले तो मैं चल मदीना कर दूं यार। आपने तो कर्म चल कर दिया। मदीना कर दूं, मगर मैं यार जब करूंगा नहीं तब तो क्या, करूंगा। नहीं तो मदीने क्या। भेज दो यार। अब आप बोलो मेरा बस चले तो चल मदीना कर दो, और कोई है कौन जो चल मदीना कर सकता है? माशाअल्लाह। आज कर दे पापा। फिलहाल तो चले। जा मदीना की तो यार तरकीब कर दो, कभी ना कभी चल भी हो जाएगा। ये इतना बड़ा भावलपुर का इज्तिमा है बाबा माशाअल्लाह। ये मुझे मैसेज मिला कि पिंडी से 3 गुना ज्यादा इस्लामी भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वाकई है कि हरम का मंजर है यार, जी हरम शरीफ का मंजर है। तो बाबा अगर ये जितने इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, अगर ये हाथ उठाकर सच्चे जो नियत करते हैं कि ये जितने इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, या घर दर्स और मस्जिद या चौक या दुकान दर्स सुनना या देना, अगर इसकी नियत हो जाए तो भाव इससे पूरे जितने इस्लामी भाई जमा है ना, मदनी इनकलाब आ जाएगा यार। अरे शैतान को सर छुपाने को जगह ना मिले। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। ये जी माशाअल्लाह हाथ हिला तो रहे हैं, अब हिला रहे हैं, अब नियत का हिला रहे हैं कि अपना हिला रहे, समझ नहीं पड़ रही। हमारी नातुआ मजलिस के निगरान बाबा हाजी शब्बीर, इनका भी मैसेज आया कि मैं भी 2 दर्स की नियत करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। पापा मैसेज की भरमार है, मदीना तैयबा में जिम्मेदारान जमा है, वो भी नियत कर रहे हैं, दर्स की बहारें आ गई हैं, इतनी सारी नियतें आ रही हैं। और अभी आपने तस्करा किया कि उसको मदीने भेज दो, एक मैसेज भी आ गया है कि मदीने का टिकट मेरी तरफ से दे दिया जाए। माशाअल्लाह, मुबारक हो जी। जब ठोकरे खाते हुए मदीने पहुंचो तो मेरे आका को सलाम अर्ज करना।
شیخین کریمین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنا، بے حساب مغفرت کی دعا بھی کرنا. یہ کہاں سویا ہوگا، اس کی قسمت ہے کیسے جاگ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. عبد المجید بھائی 2 درس دیتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں مزید 2 درس کی نیت کرتا ہوں بابا. اور بابا میں نے بھی 2 درس کی نیت کر لی ہے بابا. الحمدللہ. اور جو آپ کے قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے وہ اس طرح بھائی بابا ساجد باپو ہمارے جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار ہیں، یہ فرما رہے ہیں 2 درس کی ترکیب ہے، مزید 1 کی نیت کرتا ہوں بابا. ماشاءاللہ. بابا نگران کابینہ سے مشورہ ہو رہا تھا، ہم پاکستان سطح کی 3 رکنی مجلس بنا رہے ہیں درس کی. سبحان اللہ. حاجی منصور مرکز الاولیاء لاہور، ماشاءاللہ. اور ایک یہ 35 سال والے 32 سال، اور ایک حاجی ایاز باب المدینہ. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی عالمی مجلس مشاورت جو اسلامی بہنوں کی ہے، ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اپنے تحت اسلامی بہنوں کی ایسی ایک مجلس بنا لیں، جو اسلامی بہنوں میں درس کی کارکردگی کو لیں، اور گھر درس جو اسلامی بہنوں میں ہے اس گھر درس کو لازمی طور پر مزید بڑھائیں، کہ یہ اسلامی بہنوں کا اہم ترین مدنی کام ہے گھر درس، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ دنیا بھر میں مدنی کام جو درس فیضان سنت ہے اس کی دھوم پڑے گی اللہ کی رحمت سے. اور اس میں چوک درس بھی لے لیجئے، اس میں مسجد درس بھی لے لیجئے، بازار درس بھی لے لیجئے، گھر درس بھی لے لیجئے، جو اس طرح کے ہمارے درس ہیں وہ لے لیجئے. رب کریم کے کرم سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صدیق قمر اتاری باپا یہ قصور کے ہیں؟ وہ جو پرانے صدیق بھائی ہیں جی باپا، یہ انہی کے وہی 32. جی باپا. اللہ اکبر. اور بسوں میں باپا مدنی پنسورہ اور فیضان سنت یہ سیل بھی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ اللہ. بہت ہی پرانے میں جانتا ہوں. وہاں کے ذمہ دار بھی یہی تھے نا قصور کے، جب مجلسیں نہیں بنی تھی تب کے ذمہ دار ہیں. حاجی منصور سے فون پر بات ہوئی ہے، صدیق قمر بھائی مشورے میں جب آئے تھے تو 5 درس دے رہے تھے، مشورے کے بعد سے اب وہ مسلسل 7 درس دے رہے ہیں. اللہ اللہ. یار یہ اس کی بابا دعوت کمال ہے یار، واقعی استقامت بڑی چیز ہے. ایک دن میں آدمی 92 درس دے دے لیکن ایک ہی دن دے گا. استقامت بہت بڑی بات ہے. دیکھو مدینے کی تو بشارت بھی تو مل گئی نا. باپا ہمارے پاکستان سطح کی جو مالیات کی مجلس ہے اس کے جو نگران ہیں حاجی اسلم، انہوں نے میسج بھیجا ہے، انشاءاللہ انہوں نے بھی 2 درس کی نیت کر لی ہے. الحمدللہ. باپا اس میں اگر 2 درس کے اندر مسجد درس یعنی گھر درس کا آپ نے فرمایا بلا شبہ دیں، مسجد درس بھی شامل ہو اور نگران کی مرضی کے ساتھ شامل ہو، نگران جس مسجد میں کہ وہاں درس دیا جائے، جس مسجد میں کہے، جس چوک پر کہے. جی باپا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نگران کی ماتحتی میں ہر ایک نے کام کرنا ہوتا ہے. گھر درس کا مسئلہ دوسرا ہے، تو اس میں نگران دخیل ہو نہیں سکتا، بلکہ جس کے گھر میں بالکل درس دینا ممکن ہی نہیں ہے، گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، گھر میں کوئی مسائل خراب ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہے تو اس کو پھر گھر سے باہر 2 درس دے، مسجد میں ایک چوک میں. نے کہا اول تو گھر میں ہی دینا ہے، اللہ اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، جھگڑے نہ کرے گھر میں تو پھر باہر 2 درس دے. جب وہ بہت سارے اسلام بھائی آپ ماشاءاللہ ترغیب دلا رہے ہیں، درس کی نیتیں کر رہے ہیں، SMS آ رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، کچھ عرصہ تو استقامت رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سستی ہو جاتی ہے. یہ مستقل درس جاری رہے کوئی ایسی صورت باپا کو؟ تو اس کی حدیثوں پر، اس کی فضیلتوں پر نظر رکھیں، اور جو مجلس ہو وہ ان کو یاد دہانی کراتے ہیں. اس میں یہ کہ کارکردگی، اگر مدنی انعامات روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کی خانہ پوری کرتے رہیں گے نا، تو یہ بھی تو ہے نا کہ آج تم نے 2 درس دیے یا نہیں دیے، تو اس میں جب یہ خانہ بھرے گا کہ میں نے 2 درس دیے، یہ روز بھرتا رہے گا تو یہ اس کی استقامت کا ایک سبب بنے گا. اور مجلس اگر یاد دہانی کرواتی رہے گی نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مدنی کام بہت بڑھ جائے گا. اس کے لیے ہم کو نئے نئے اسلامی بھائی ملیں گے، قافلوں میں اضافہ ہوگا، ہفتہ وار اجتماع میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ.
मदनी इनामात के हामिलीन बढ़ेंगे, मुस्तकिल कुफले मदीना की तहरीक के अराकीन बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दर्स देने के हवाले से मरकज़ी मजलिस शूरा का जो मदनी फूल है वो अर्ज़ कर दूँ कि मक़ततुल मदीना की जो मतबूआ हैं इससे दर्स दिया जा सकता है, और इसमें बिलखुसूस फैज़ान सुन्नत के दर्स की तरग़ीब हो रही है। फैज़ान सुन्नत जैसे मेरे हाथ में है, ये फैज़ान सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान सुन्नत से दर्स दिया जा सकता है। और गीबत की तबाहकारियाँ ये किताब है, इससे दर्स दें। नेकी की दावत किताब है, इससे दर्स दें। तो सिर्फ अमीर सुन्नत की जो कुतुब और रसाइल जो मक़ततुल मदीना से हासिल की जा सकती हैं, इससे दर्स की तरकीब रखी है। आइए मैं आपको दर्स की एक बड़ी प्यारी बहार सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। बाबुल मदीना कराची के मुक़ीम एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है। 1410 सिन हिजरी बा मुताबिक 1990 सिन ईस्वी की बात है कि मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर में एक जगह मुलाज़मत करता था। इसी दौरान दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता एक इस्लामी भाई भी वहीं मुलाजिम हुए। एक बार मैंने उनसे कहा कि किसी ऐसी किताब की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाइए जिससे पढ़कर इस्लामी तर्ज ज़िंदगी गुजारी जा सके। उन्होंने कहा कि आप दावत इस्लामी के इशाती इदारे मक़ततुल मदीना की फैज़ान सुन्नत ख़रीद लीजिए। बात आई गई हो गई। ज़िंदगी का पहिया अपनी तेज़ रफ्तारी से घूमता रहा। गर्दिश लेलो नहार यानी रात दिन गुजरते गए, से बेखबर में मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता रहा और दुनियावी मसरूफियात की वजह से वो किताब ना ख़रीद सका। कुछ अरसे बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं मुस्तकिल तौर पर बाबुल मदीना कराची मुंतकिल हो गया। एक रोज़ नमाज मगरिब के लिए एक मस्जिद में गया तो नमाज अदा करने के बाद मैंने देखा कि सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए, सर पर सब्ज़ अमामा शरीफ का ताज सजाए एक इस्लामी भाई किसी किताब से दर्स दे रहे थे, और कई इस्लामी भाई दर्स सुनने में मसरूफ़ थे। मैं भी उस दर्स में बैठ गया। जब मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी जिससे वो इस्लामी भाई दर्स दे रहे थे तो उस पर फैज़ान सुन्नत लिखा था, जिसे देखकर मेरा जहन माजी के धुंधलाकों में खो गया और मेरे जहन के पर्दे पर यह बात उभरी कि यह तो वही किताब है जिसे ख़रीदने का मुझे मरकज़ुल औलिया में फ़लाँ इस्लामी भाई ने मशवरा दिया था। दर्स के बाद मैंने इस्लामी भाइयों से मुलाकात की और इनसे फैज़ान सुन्नत मुताला करने के लिए मांगी। उन्होंने दे दी। इसका मुताला करने से मेरे अंदर सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रफ्ता रफ्ता दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर सुन्नतों पर अमल के लिए कमर बस्ता हो गया। नीज़ मेरे साथ साथ मेरे 3 भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए। ना नेकी की दावत पे सुस्ती हो मुझसे, बना शाही के काफिला या इलाही, सआदत मिले दर्स फैज़ान सुन्नत की रोज़ाना 2 मरतबा या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हाज़रीन नाज़रीन, जो हैं नियत कर लीजिए कि फैज़ान सुन्नत का दर्स देना है। मस्जिद दर्स, चौक दर्स, बाज़ार दर्स वगैरह की नियत करें। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो शख्स मेरी उम्मत तक कोई इस्लामी बात पहुँचाए ताकि उससे सुन्नत कायम की जाए या उससे बदमज़हबी दूर की जाए तो वह जन्नती है। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह ताला उसको तरो ताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुने, याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। पापा रुकन शुरा बगदाद भाई का भी SMS आ गया, वो भी 2 दर्स की नियत कर रहे हैं। फैज़ान रमजान से पहले मेरा मशवरा है कि कफन की वापसी से दर्स का आगाज किया जाए। मदीना जिसमें रजब के फजाइल है और शाबानुल मुअज़्ज़म में आका का महीना, इसका भी दर्स दे दिया जाए। ये इंशाअल्लाह इससे रजब का एहतराम भी लोगों के दिलों में बढ़ेगा इंशाअल्लाह, और रोज़ों की तरफ रग़बत पैदा होगी इंशाअल्लाह। कई नाज़रीन हैं, इनको शायद ये तशवीश हो कि यार ये दर्स कैसे देना है, क्या देना है, क्या तरीक़ेकार है। तो इसमें तशवीश में ना पड़े। नेकी की दावत,
فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، یہ درس کی جو خاص کتابیں ہیں، ان کے پیچھے درس دینے کا مکمل طریقہ امیر اہل سنت نے خود لکھ کر دیا ہے ہم کو، اور درس کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ دعا کے کلمات بھی لکھ کر دے دیے ہیں۔ مچھلی کے عجائبات، ماشاءاللہ اتنی ساری باتیں اس میں تو ماشاءاللہ، اتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ غافل مچھلی ہی جال میں پھنستی ہے، کون سا آبی جانور حلال ہے، مچھلی کی تعریف، تازہ اور باسی مچھلی کی پہچان۔ اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مچھلی کے عجائبات اپنے مرحوم عزیزوں اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے، خود بھی مطالعہ فرمائیے۔ جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے، اور خریدنے کے لیے جن کا ذہن ہے وہ زور سے کہیے کہ انشاءاللہ ہم اس کو خریدیں گے۔ جو خریدنے کی نیت کرنا چاہیں، جو تقسیم کرنے کی نیت کرنا چاہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ یہ جل پڑی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جی، یہ جل پڑی کیا ہے، اس سے سمجھنے کے لیے پڑھیے رسالہ مچھلی کے عجائبات۔ یہ جو فشنگ کرتے، فشنگ مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، یہ مچھلیاں پکڑنا کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھیے مچھلی کے عجائبات۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنی اہم معلومات ہوگی، کیا زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے؟ جی بھائی بتائیے، کیا زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے؟ نہیں پتا؟ آپ ہی بتا دیجیے۔ بتاؤں گا، پڑھیے مچھلی کا عجائبات، اس میں انشاءاللہ اس طرح کی کئی معلومات، مچھلی کے طبی فوائد، کیا مچھلی بالکل نہ کھانا مضر صحت ہے، ہفتے میں 2 بار مچھلی کھائی لینی چاہیے، جی مچھلی پکانے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ رسالہ مقتوۃ المدینہ پر موجود ہے، ہدیتاً طلب فرمائیں، لنگر کیجئے، خوب اس رسالے کو لیجئے، گھر گھر اس رسالے کو پہنچائیے۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی انشاءاللہ تعالی رسالے کے ذریعے ہمیں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کوئی نیت کرتا ہے نہیں کرتا؟ فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی ہیں، بہاولپور میں اسلامی بھائی ہیں، جس کی پکی نیت بنتی ہے کہ لوں گا بھی اور تقسیم بھی کروں گا، وہ ہاتھ اٹھائے۔ انشاءاللہ مقتوۃ المدینہ سے رسالہ ہدیتاً حاصل بھی کروں گا اور اس کو تقسیم بھی کروں گا۔ درس کی نیت کرنے والوں، آؤ میں آپ کو امیر اہل سنت کی بڑی پیاری دعا سناتا ہوں تاکہ مزید ترغیب اور حرص بڑھے۔ دعائے عطار، یا اللہ عز و جل مجھے اور پابندی کے ساتھ فیضان سنت سے روزانہ کم از کم 2 درس، ایک گھر میں اور دوسرا مسجد، چوک یا اسکول وغیرہ میں دینے، اور سننے والے کی مغفرت فرما اور ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایسا مگر اس میں یہ بھی ارشاد ہو جائے، رہنمائی ہو جائے کہ نماز کے احکام اور کفریہ کلمات کے بارے میں جو سوال جواب کتاب ہے، کیا اس سے درس دینے کی بھی اجازت ہے؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا تو اجازت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، نماز کے احکام اس میں تھوڑا آزمائش ہے۔ فیضان اذان سے دے دے، فیضان جمعہ ہے اسے دے سکتے ہیں، اس طرح کی، لیکن جو جس میں مسائل آپ نے لکھے نا، جی جی، اس سے رکنے کا فرمایا گیا تھا۔ رسالے ثواب والے رسالے سے دے دے۔ قوم لوط کی تباہ کاریاں، اس رسالے کے بارے میں باپا کیا فرماتے؟ عوام ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ کر گھر میں بھی نہیں چلے گئی، اس کا نہ دیا جائے درس۔ کالے بچھو باپا، کالے بچھو کا درس دینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک باپا۔ صدیق بھائی ہمارے صدیق قمر روزانہ 7 درس انہوں نے شروع کر دیے، تو ان کا الحمدللہ عمرے کے بجائے حج کے ذریعے مدینے کے سفر کی ترکیب بن رہی ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ حاجی صدیق قمر ہو جائیں گے، بات ہے، سبحان اللہ، اگر نہیں بھی تھے تو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو یہ فیضان سنت کا درس کی کیسی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، رکن شورا حاجی امین کا پیغام آیا کہ روز کے 4 درس انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک درس مسجد، ایک گھر، ایک درس مکتب میں اپنے، اور ایک چوک درس دیں گے انشاءاللہ۔ اب پشاور کے جامعۃ المدینہ کا میسج ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء اور اساتذہ کرام بھی اور مالیات کے 2 ذمہ دار بھی درس کریں گے انشاءاللہ۔
اور انشاءاللہ جامعات میں اور سب جگہ طلبہ اور یہ مدرسین بھی اگر درس شروع کر دیں گے نا پاپا بہت میسج ہیں جامعات کے، حقیقت بہت میں میسج ہیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں جامعات کے۔ میں یہ الحمدللہ۔ ہاتھوں ہاتھ عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر جو اسلام بھائی مختلف جگہ پہ جمع ہیں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں بہت برائیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں۔ نمازوں کی پابندیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہوں گی، جھوٹ، فریب، بد دیانتی، دھوکہ دہی، ادب، تنگ دستی، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار ہیں۔ یقیناً اس کے کئی حل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آج جو اس مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے فیضان سنت کے درس کی طرف جو توجہ دلائی ہے، میں عام اسلامی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے کاروباری ادارے پر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے آفس چیمبر میں جیسے یونٹ ہوتے ہیں آپ کے، سپروائزر کی ذمہ داری لگا دی، اس کی ذمہ داری لگا دی، لیبر کی ذمہ داری لگا دی، اگر آپ نے یہ ذمہ داری لگا دیں گے، بس ٹھیک ہے 7 منٹ کا درس دینا ہے آپ کو، فیضان سنت کا درس، میں اپنے رب کی رحمت سے امید کرتا ہوں گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، بلکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے محلوں میں آپ کو رب کی رحمت سے امن، پیار اور محبت کے مناظر نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہماری مساجد آباد ہوں گی، کہ آپ کو یہ نہ لگے گا یار یہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے اور یہ مدنی مذاکرے میں یہ ایک درس ہے۔ یقیناً یہ مدنی کام ہے۔ دعوت اسلامی کا وہ کون سا مدنی کام ہے جس میں معاشرے کی اصلاح نہیں ہے، جس میں گھر کی اصلاح نہیں ہے؟ یہ تنظیم معاشرے اور گھر کی اصلاح کے لیے، افراد کی اصلاح کے لیے، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں فتنے فساد ہوتے ہیں، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اولاد ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ گھر میں درس فیضان سنت انشاءاللہ آپ کے گھر میں امن، پیار اور محبت کی فضا قائم کرے گا۔ سب اگر کوئی دعوت اسلامی والا نہیں ہے، ویسے مدنی چینل دیکھتا ہے، دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں درس شروع کرے، اپنے آفس میں درس شروع کرے، اپنی دکان پہ درس شروع کرے، اپنی فیکٹری میں درس شروع کرے، تو اس کو کسی سے اجازت لینے کی حاجت ہے؟ بابا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ایسا دن کرے کہ سب درس دے دے۔ او بولے میری داڑھی نہیں ہے، میری ٹوپی نہیں ہے، میرا ماما اجازت نہیں نہیں، ہے۔ مدنی التجا ہے، مدنی التجا ہے کہ درس دیجئے۔ بابا ایک آدمی کہتا ہے نہ میری ٹوپی ہے، نہ میری داڑھی ہے، نہ ماما ہے، میں تو کرتا شلوار بھی نہیں پہنتا ہوں۔ اب میں مطلب آفس سے بیٹھ کے فیضان سنت کا درس کیسے دوں، گھر میں بیٹھ کے درس کیسے دوں؟ تو پھر آقا کی سنت سجا لے اور درس دے کہ ویسے داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، آئے ہائے، اسے تو توبہ کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور رکن شورا قاری سلیم کی طرف سے 3 درس کا میسیج ہے، حاجی اظہر کی طرف سے 3 درس کا میسیج ہے، حاجی وقار کی طرف سے 2 درس کا میسیج ہے، اور بہاولپور اجتماع سے میسیج آیا ہے کہ مفتی کاشف صاحب نے 2 درسوں کی نیت کی ہے، جاوید صاحب نے 1 درس کی، مولانا منظور حسین شاہ صاحب نے بھی 2 درسوں کی نیت کی۔ واہ، مرحبا مرحبا اسلامی مرحبا، بہنوں کی مجلس کی طرف سے بابا درس کی نیتوں کے میسیج آ گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ جن علماء کرام نے درسوں کی نیتیں فرمائی ہیں، تو اگر ان کے مدارس میں یہ درس شروع ہو جائیں گے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، یہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت لکھی، فیضان سنت جلد اول، اور اس کے ساتھ ساتھ جلد دوم کے بھی 2 باب منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں ایک غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، ایک نیکی کی دعوت ہے۔ فیضان سنت جلد اول کے اندر بھی ابواب ہیں، فیضان بسم اللہ ہے، آداب طعام ہے، پیٹ کا کفل مدینہ ہے، فیضان رمضان ہے۔ آپ کو ہم علماء اہل سنت کے اب آئیے چند تاثرات دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی جو اہل سنت اور جماعت کی جماعت ہے، جو پورے پاکستان عالم اسلام میں معروف ہے، اور اس کی جو خدمات ہیں وہ خود بخود ایک دعوت اسلامی خود بیان ہے۔ خاص طور پر فیضان سنت یہ دعوت اسلامی کی وہ کتاب ہے کہ جو ہر مسجد میں اس دعوت اسلامی کا مبلغ استعمال کرتا ہے اور تبلیغ دین میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے سب سے پہلے جو کتاب شائع کی، سنتوں بھری کتاب فیضان سنت، جو کہ مولانا محمد الیاس قادری مدد ذل العالی نے تصنیف فرمائی، جس سے صبح و شام امت مسلمہ رہنمائی لے رہی ہے،
اور فیضان سنت پڑھنے والے انشاءاللہ سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن رہے ہیں. جو ساری تفسیر اس گلستان اسلام کی دنیا میں فقہ کی پھیلی ہوئی ہے، سنتوں کی جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اس کا نچوڑ فیضان سنت ہے. فیضان سنت کا جو انداز بیان بڑا ہی سادہ اور سطر سے امیر اہل سنت کے اخلاص للہیت ٹپکتی ہے. جگہ جگہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں. مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کی عقیدت و محبت کے گوشے نمایاں نظر آتے ہیں. میں نے دیکھا کہ کوئی واقعہ ہو یا کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو یا کسی بزرگ کا قول ہو تو بڑی معتمد اور مستند کتابوں کا حوالہ، اس کی پوری تخریج موجود ہے. اور میں نے ماخذ کو بھی دیکھا ہے، اس میں انہی کتابوں کو اپنا ماخذ بنایا گیا ہے جو یقینی طور پر ساری امت کے لیے، سارے امت مسلمہ کے لیے وہ معتمد اور قابل اعتبار ہے. اردو داں عوام کے لیے اس سے بہتر کتاب میں نے نہیں دیکھا. اگر یہ کہا جائے تو میرے خیال سے ہرگز غلط نہ ہوگا کہ اردو داں عوام کے لیے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام ہے. اس میں بے شمار مسائل کے ساتھ ساتھ عبرت آموز واقعات بھی درج ہیں جو عوام الناس کے لیے بے پناہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں. فیضان سنت کا درس مستقل طور سے حاصل کرنے والے کتنے بے شرع باشرع ہو گئے. چہرے پر انہوں نے داڑھیاں سجا لی، نماز کے پابند ہو گئے، شریعت کے پابند ہو گئے. فیضان سنت کی وجہ سے بہت سے لوگ راہ راست پر آ گئے. دعوت اسلامی، اس کے مبلغین اور اس کے بانی حضرت مولانا الیاس قادری دام ظلہ العلی کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علماء کی تحریک پر ایک عالمی دعوت اسلامی، دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑا اہم اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو فیضان سنت کی شکل میں عام فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے فیضان سنت نام کی ایک کتاب لکھی جو ایسی مقبول ہوئی کہ آج دنیا بھر میں وہ کتاب بڑے ہی اچھے مقدار میں پڑھی جاتی. امریکہ میں ہم نے خود دیکھا کہ ہماری مسجد میں یہ حضرات پڑھتے تھے، ہم خود اس میں شریک ہوتے، انہی حضرات سے دعا کرواتے، انہی کی باتیں سنتے اور سعادت سمجھتے کہ چلو دین کی مجلس میں بیٹھ رہے. اس طرح ہماری ایک مسجد کیا بہت ساری مساجد میں دنیا بھر میں لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں. صحیح معنوں میں وہ فیضان سنت. یہاں تک کہ نوجوانوں کو دیکھا سبز امامے سجائے ان جگہوں پر کہ لوگ جہاں کھڑے ہونے سے شرماتے ہیں، انہوں نے چوک پر، سڑکوں پر کھڑے ہو کر، ریلوے اسٹیشن پر نوجوان جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے، انہوں نے اس کتاب کا درس کا آغاز کیا. اور آج وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ اذان کے وقت میں نوجوان، بوڑھے اور دیگر لوگ اور جو وہاں پر کام کرنے والے حضرات ہیں وہ بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں الحمدللہ فیضان سنت ہر مسجد میں درس ہو رہا ہے. یہ محسوس کیا ہے کہ بالکل عام فہم ہے اور پڑھ کے دوسروں کو سنتوں کا طریقہ سمجھا سکتا ہے. اگر کسی کے ہاں کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے یا کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی ایصال ثواب کے لیے، تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ خصوصی طور پر شادی کے موقع پر اور ایصال ثواب کی محافل کے اندر فیضان سنت خرید کر دوست احباب کو گفٹ کی جائے تاکہ دین کی سربلندی میں ہمارا بھی کردار ادا ہو سکے. فیضان سنت مامین نے بھی دیکھی ہے اور دودھ پاک کے تو وہ عاشق ہیں. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پورا سال چھپتی رہتی ہے. یقیناً یہ قابل تحسین ہے کہ اس کتاب کی مانگ اتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں فیضان سنت کی شکل کے اندر ایک ایسی کتاب جو مبلغین کے لیے تو ایک نصاب کا درجہ رکھتی ہے، ایک تھوڑی سی شدھ بدھ رکھنے والے اور معمولی درجے کے خواندہ شخص کے لیے یہ جو کتاب ہے اس کی تقدیر کو بدل دینے والی ہے. آئیے اب ہم بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب فیضان سنت
तबाआत के जिन मराहिल से तकरीबन सारा साल ही गुजरती है उनकी जानिब बढ़ते हैं। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। ये वो प्रेस है जहां तकरीबन सारा ही साल फैज़ान सुन्नत की छपाई का काम होता रहता है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया गे हमें, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और ना तो तिलावत में लगाया गे हमें, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। शिर्क बिदअत और गुनाहों से बचाया है हमें, शिर्क बिदअत और गुनाहों से बचाया है हमें, फज़ल रब से राह सुन्नत पे चलाया है हमें, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, दे शौक़े तिलावत दे ज़ौक़े इबादत, दे शौक़े तिलावत दे ज़ौक़े इबादत, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, दे शौक़े तिलावत दे ज़ौक़े इबादत, दे शौक़े तिलावत दे ज़ौक़े इबादत,
رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ، امامہ ہو سر پر سجا یا الہی، امامہ ہو سر پر سجا یا الہی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ کا